اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ میرے نہایت قابل احترام طلباء قرآن و معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مورخہ 8 اکتوبر 2023 ہے، اتوار کا دن ہے۔ آج انشاءاللہ آج ہم جو تعارف قرآن کے حوالے سے درس شروع کر رکھے ہیں، آپ آج غالباً تیسرا درس ہوگا، چوتھا درس ہوگا انشاءاللہ۔ جو معلومات ہمیں قرآن سے مل رہی ہیں کہ قرآن کیا ہے، کیسے نازل ہوا ہے، کس طرح اس کو محفوظ کیا گیا اور اس کی جلد بندی کی گئی، سب باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آج بھی اسی کا آگے بڑھائیں گے، تاکہ پتہ چلے یہ قرآن جو قرآن کی اتھینٹسٹی ہے، یعنی اس کی حقانیت، سچائی، اور کس طرح کھول کے سامنے لا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ جب تک آپ کو قرآن کا تعارف ہی نہیں ہے تو کیا آپ لیں گے اسے؟ اس قرآن کے ذریعے ہی تعارف قرآن بھی آئے گا اور بھیجنے والے کا اللہ کا تعارف اس کے ذریعے سمجھیں گے تو تب ہمارا ذہن کھلے گا، اور پھر جس ہستی پر نازل ہوا ہے یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کا تعارف بھی آپ کو اسی قرآن سے ملے گا، اور دیگر بہت سے علوم واقفی انشاءاللہ اس قرآن کے ذریعے آئے گی۔ قرآن کے مختلف اسماء گرامی ہیں، مختلف نام ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات مختلف ہیں، اس طرح قرآن کریم کے مختلف نام ہیں۔ یہ ایک قرآن ہے، ایٹسیف قرآن، الفرقان، اور پھر اس کا ہے المہیمن، نور، اس کے مختلف الموعظہ، الکتاب، اس کے مختلف نام ہیں۔ تو ان ناموں کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے آیات بھی آئیں گی، اور ناموں کو اب وصف جو ہے، صفت، وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ یہ سورہ المائدہ ہے، صفحہ نمبر 134 ہے، جو ہمارے پاس کتاب موجود ہے۔ اس کی آیت نمبر، مائدہ کی آیت نمبر 15 دیکھیں، 15 134 صفحہ۔ یہ بڑا ان سنیوں کا اور اہل حدیثوں کا، فرقہ پرستوں کا اس پر بڑا ان کا آپس میں مجادلے اور مناظرے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ جو اہل سنت کہلاتے ہیں، وہ اس آیت کو کس طرح لیتے ہیں، اور اہل حدیث جو ہیں وہ کس طرح، آج تک صدیاں بیت گئیں، اس کے چکر سے باہر نکلے گی نہیں۔ آج یہ دیکھیں، میں اس کا سب سے جو ہے نا میٹھی والی لائن، وہاں سے رکیں گے، ادھر لمبی لائن ہو جائے گی، اوپر سے شروع کیا یا اہل الکتاب، میں آپ کو قد جاءکم، یہاں سے شروع کریں گے۔ یہ کتاب کے حوالے سے بات ہے، قرآن کے حوالے سے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ آ گئی تمہارے پاس نور آ گیا، و کتاب مبین، اور کتاب مبین آ گیا، یہ فرمایا اللہ نے۔ آج اس پر بہت بحثیں ہوتی ہیں، کوئی بشر کہتا ہے، کوئی نور کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ آپ اچھی طرح اس سے آج کو اپنے ذہن میں سمجھیں۔ قد جاءکم من اللہ نور، آ گیا تمہارے پاس نور، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ روشنی، یہ لائٹ آ گئی ہے،
واقع میں اور کرنے سے گڑبڑ ہوتی ہے، واقع میں یہاں اور نہیں کرنا، یہ یعنی کتاب، نور یعنی کتاب ایک ہی نام ہے، یہ کتاب بھی قرآن کا نام ہے، نور بھی نام اللہ کے قرآن کا ہے، نور یعنی کتاب مبین، یہ اور آگے تو ڈنڈی مارتے ہیں، یہاں سے نور کا کہتے ہیں، یہ نور جو ہے یہ تو ہو گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا پھڈا ہے، یہ دونوں جماعتوں کا، اہل حدیث اور یہ سنی، وہ نور کہتے ہیں اہل سنت ہے کہ رسول نور ہے، نور ہے، تو وہ کتاب، یہ میرا بتانے کا مقصد ہے نور یعنی کہ کتاب مبین، ایک ہی بات ہے، دو چیزیں نہیں ہیں، یہ قرآن کی بات ہو رہی، قرآن نور مبین ہے اور کتاب بھی نور مبین، یا کھلی دو ٹوکری کٹ، آگے میں اور شہادت اللہ دے رہا ہے اس کتاب کی، نور و کتاب، ہاں یہ نور جو کتاب کے اندر محفوظ ہے یہی ہے، یعنی کہ کتاب مبین، یہی نور، آگے اس کی مزید شہادت اللہ دے رہا ہے، ایک بات ہی، یہدی بہ اللہ، سونی میں یہدی ذرا غور سے سنیں غضنفر صاحب، یہدی بہ اللہ، اگر وہ کتاب اور نور دو چیزیں ہوتی نا تو یہاں بھی ماں آنا تھا دو کے لیے، یہ ٹیکنیکل گرامیٹیکل میں بات اب یہاں ہے بھی ہلا، یہدی بھی کا مت ایک ہی ہے ہدایت نامہ، یعنی دو، اگر دو مختلف علیحدہ دیتے ہیں کہ یہاں بھی ماں آنا تھے، آپ سمجھ گئے، بھی ماں کے دو کے لیے آتا ہے، یہ بھی ہے، ایک ہی ہے، آپ سمجھ گئے، یہ بڑا ہی ٹیکنیکل نقطہ ہے، انہوں نے شور مچایا ہوا ہے، نور جناب سالتماب اور کتاب قرآن دو چیزیں بناتے، دو چیزیں نہیں ہیں، ہاں اللہ کا یوں جو اگر دو چیزیں ہوتی تو نیچے بھی ماں آنا تھا، یادی بھی ماں اللہ، یہ بھی ماں نہیں ہے، بھی ہلا، اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے، یعنی نور یعنی کتاب مبین کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، یہ بھی ہے، یہ بڑے ٹیکنیکل ہے لفاظ، غور نہیں ہے، غور کریں گے تو سمجھ آ گئی، آگے ہے مرتبہ ردوا نہ ہو پھر کتاب کی طرف جاتے ہیں، وہ جو کوئی اس کی اتباع کرے گا، کس کی؟ قرآن کی، مرتبہ ردوان نہ ہو، جو اس کی اتباع کرے گا قرآن کی، ردوان نہ ہو، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ فرما رہے سبل السلام، اس کے لیے سلامتی کے ان اکاؤنٹیبل راستے، تعداد راستے کھول دیتا ہے اللہ، جو اس کی اتباع کرتا ہے، اس قرآن کی، قرآن مبین کی، کون لائٹ ہے، جس کے پاس لائٹ نہیں ہے وہ کھڈ کر کھائیے میں گرے گا، ٹوئے میں گرے گا، جس کے پاس لائٹ ہے جہاں مرضی چلے وہ لائٹ میں دیکھ لے گا، نور لائٹ ہے، قرآن لائٹ ہے، نور ہے، تو اللہ فرمایا ہے سبل، سبیل کہتے ہیں راستے کو، سبل اس کی جمع آتی ہے، سبل السلام، بے شمار اس کے راستے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے سلامتی کے، اور یہ کہتا ہے اگر اللہ کیا کہتا ہے اس نور کے ذریعے وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ظلمات سے نکال کے، یہ تاریکیوں سے نکال کے کیا کرتے ہیں، نور کی جانب لے آتے ہیں، یہ ہے اللہ کہتا ہے،
بِإِذْنِ ہی یعنی اللہ تعالیٰ اپنے امر کے ذریعے، اپنے حکم کے ذریعے، اپنے قانون کے ذریعے وہ اس طرف لے آتا ہے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور گائیڈ کرتا ہے، راستہ دیتا ہے ان کو صراط مستقیم پہ، استقامت والے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہاں میں نے سمجھانا یہ تھا، نور وہ کتاب مبین قرآن ہے، بس اتنا نقطہ سمجھانا تھا۔ اور نیچے اللہ نے خود ہی شہادت دی ہے، یہدی باللہ، بھی ایمان نہیں ہے۔ آپ کسی سے بات کریں اور تو آپ کو دو بتائے گا، ان کا نیچے بھائی آپ آج پڑھیں، وہ تو وہی ماں کہاں کے لکھا ہو، سمجھیں گے جی۔ میں نے بتایا قرآن نور ہے، نور مبین ہے، کتاب مبین ہے، یہ قرآن ہے۔ اچھا آج اب آگے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتاب کو، اس قرآن کو المہیمن کیا ہے، المہیمن، یہ آیت نمبر آپ کو بیان دیتے ہیں۔ 16 کی آخری ہے، پڑھ لیتے تو ساری بات کلیئر ہو جائے۔ کر دیں 141 پیج چلے گا، ایڈریس ہے کہ ہاں وہاں جا کے 142 صفحہ اور اس کی آیت میں 48 جی 141 صفحے پہ یہ 48 آیت ہے۔ اس میں قرآن کو مہیمن کہا گیا ہے، مہیمن ابھی بتاتے ہیں مہیمن کیا ہے۔ یہ قرآن میں نے بتایا کہ قرآن کریم کے مختلف اسماء ہیں جو قرآن میں بیان کیے گئے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے اتارا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جائے، ہم نے آپ کے اوپر الکتاب حق کے ساتھ اتاری ہے۔ آپ ترجمہ خود کریں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انزلنا الیک، ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن اتارا ہے الکتاب کی شکل میں، بالحق، ٹروتھ کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، حقیقت پسندانہ جو طریقہ کار ہوتا ہے، فیکٹس کا، ود فل فیکٹس، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے، اس کے ذریعے یہ ہوتا ہے جو آپ کے ہاتھ میں چیزیں ہوتی ہیں، خاص طور مذہبی جو بہت کچھ جمع کیا ہوتا ہے، یہ کتاب ان کی تصدیق کرے گا تو پھر اس کی ہونی ہے بات، ورنہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ کتاب تصدیق کرنے کے لیے آئے گی، یہ جو کتابیں تورات تھی یا انجیل تھی، پہلے مومن کے پاس جو صحیفے تھے، ان کی سب کی ویریفیکیشن کون کرے گا؟ یہ کتاب کرے گی۔ اور آگے فرمایا وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ من الحق۔ بہت زبردست بات آئی ہے۔ اللہ فرمایا یہ کتاب جو آئی ہے یا جو پہلی کتابیں آئی تھیں ان کے سب کے اوپر یہ کتاب جو ہے کتاب مہیمن ہے، کتاب مہیمن کے نگران اعلیٰ، افسر اعلیٰ، یہ ٹھپا لگائے گی کسی چیز کے اوپر، پھر وہ بات کی سچائی سامنے آئے گی۔ نہیں وہ ہو رہا امتحان تو ہو رہا، یہ مہیمن نگران اعلیٰ، جیسے
ہمارے جیسے یہ عدالتیں ہیں نا، آپ فوٹو کاپی لے کے جائیں ان کو نہیں مانیں گی، آپ تصدیق شدہ کاپی لے کے جائیں سرٹیفائڈ اس کو مانیں گی. جس طرح آپ جیسی اگر وغیرہ کراتے ہیں یہاں رجسٹر ہوتے ہیں ڈاکومنٹ، وہ کہتے ہیں وہ لے کے آؤ جو اصل تصدیق شدہ نقل لے کے آؤ. یعنی صاحب جس طرح کی برانچ جو ہے یہ ہائی کورٹ کے برانچ نقل کی برانچ ہوتی ہے سپریم کورٹ اور عدالت میں، وہ کہتے ہیں وہ لے کے آیا کاپی مونا نہیں، تو پھر مانا گیا کیوں جی وکیل صاحب ایسا ہی ہے فوٹو کاپی نہیں مان لیا. تو یہ سرٹیفائڈ یہ مہمان سرٹیفائڈ کرے گا تو ہوئے گی. اب جتنا بھی ذخیرہ ان کے پاس ہے، جتنے مذہبی علماء ہمارے ہوں یا دوسروں کے، ان کے پاس اس کی سرٹیفکیشن کوئی نہیں ہے. ایک حدیث کی سرٹیفکیشن دکھا دیں قرآن سے کی ہے. انہوں کس نے اختیار دیا تھا کتابیں دھرتے چلے جاؤ. اس کے سامنے رکھی تھی بہت باتیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے جو باتیں کی ہیں وہ اس قرآن میں درج کی ہیں، وہ اللہ نے کی ہیں. اللہ کے رسول نے ہم تک وہ باتیں پہنچائی ہیں ایز اٹ از. اس میں کوئی آگا پیچھا کوئی بڑھایا چڑھا نہیں بات کو. جتنی بات آتی تھی اتنی بات انہوں نے بیان کیا ہے. اللہ کے رسول اپنے قرآن کے خلاف ایک برتر رتی برابر بات نہیں کر سکتے. ان کی پڑھیں کتابیں، ان کی تاریخ پڑھیں، ان کی تفسیریں پڑھیں، ٹوٹی اس کے خلاف اپنی باتیں ہیں. بھیا اگر آپ نے اکٹھی کی ہیں جتنی بھی محنت کری اس کے سامنے پیش کی تھی باتیں آپ نے. وہ کہتے ہیں 6 لاکھ حدیث اکٹھی کی، 6 لاکھ، اس میں چھانٹی مار کے 6600 ہوئی، 6000 لکھی، اور اس میں سے مزید چھانٹی لگائی 2700 رہ گئی. اچھا ایک بات اس کے سامنے پیش کرو، یہ بہت بڑی دلیل ہے. اسے کہ تم نے کہا ہے اس راوی نے بتایا، اس راوی نے بتایا، اس روایت، وہ کئی سلسلے چل رہے، اس سامنے پیش کر دو. کیوں نہیں کرتے؟ جب سود کو اللہ حرام کرا دیا ہے قرآن نے، تم کہاں سے لے کے آئے نکال کر لائنیں، یہ ایسا کال ہے تو ایسا حلال ہے گا، ایسا کال ہے ایسا. تمہیں کس نے اختیار دیا؟ جب یہ کہہ رہا ہے کہ حرام ہے سود، ربا حرام ہے، تو میں کون ہوتا ہوں اس میں راہ نکالنے والا؟ اس کے سامنے پیش کرو. اسی طرح انہوں نے ایک حدیث بنائی ہوئی ہے جی، مرتد جو ہے ہوتا ہے نا مرتد، اس کی سزا قتل ہے. قرآن میں نہیں ہے، یا آپ نوٹ کر لیں اپنے ذہن میں بات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہمارا کام ہی نہیں ہے کسی پر جبر کرنا. ہم کسی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ہم نے کھول کے رشد بیان کر دیا ہے. ہم نہیں کسی پر جبر کرتے کہ مانتا نہیں نہ مانتا اپنے گھر میں. اللہ کا کوئی مسئلہ پکڑ کر مسلمان بنائے، نو نہیں. لا اکراہ، آپ کہاں سے لے آئے ہو حدیث؟ مرتد کی سزا قتل ہے. جس نے حدیث نہ مانی اور مرتد ہو گیا فرض. یہ کام صاحب یہ نہیں ہوئی. یہ تمہارے جو تھے نا خلاف آیا، یہ جو بعد میں آنے والے امیہ عباسی، یہ ان کی ساری سازش ہے. ان کے وہ غلام تھے وہاں بیٹھے ہوئے جنہوں نے حدیث مرتب بکائی ہیں، وہ ان کے تنخواہ دار تھے سارے. اپنے پسند کی انہوں نے وہ جمع کرائی چیزیں جنہیں ان کے تحفظ ملتا ہو. تو قرآن تو حیمن تو یہ ہے. تم نے بنایا نصاب بنایا ہے نا زکوٰۃ کا متعلق، یہاں کہاں ہے؟ ایک لفظ دکھا دو اللہ نے زکوٰۃ کے متعلق نصاب کے متعلق بات بتائیے. تم کہاں سے لے ہوئے؟ اللہ سے تم زیادہ علم رکھ دو. موٹی بات ہے. اتنی زبر ذکر ہے اقیم الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ.
اللہ کا کیا مسئلہ تھا؟ کہتے ہیں 2.5% دے دے گا یہ اللہ کا مسئلہ کیا؟ اللہ تعین نہیں کیا نا زکوٰۃ کو سمجھے نہیں واٹ مینٹ بائی زکوٰۃ نہیں سمجھا انسان تو آپ کو کس نے حق دیا؟ فقہا نے یا جس نے بنایا اللہ نے تو کون نہیں دیا آپ کے وہ فقہا بنا کے چلے گئے یا جو بھی علماء بڑے بڑے نامی گرامی اور ہم تو اس کے پابند ہیں یہ کتاب کے پابند ہے ہر مسلمان ہر مومن بالقرآن ہوتا ہے قرآن سے ہٹ کر مومن ہو ہی نہیں سکتا جو جتنی نمازیں عبادتیں ریچولس جتنے مرضی کر لیں اس کے بعد مومن ہو ہی نہیں سکتے یہ فرسٹ ہے یہ ہے کتاب محمد افسر اعلیٰ نگران اعلیٰ اس نے کہا یہ تصدیق کرے گی تو پھر وہ بات ویریفائی ہوگی ورنہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ایک بھی حدیث لائیں ان کو کہیں کہ کون سی تو ہمارے علماء جنہیں کٹھی کی کس حدیث کو یہاں پر کھایا ایک کسوٹی ہے اس کے پرکھنی یعنی دین کی ہر بات جو ہے اس پہ رہ کر پرکھی جا گئی یہ کسوٹی یہ ترازو ہے اس میں تو تم نے پرکھا نہیں کسوٹی کا پلا آج ہی پہلے چیک ہو رہی ہیں ساری کوئی مسئلہ ہی ہے جتنی خلاف ہو جائیں گے پر کرتے چلو ہم پابند نہیں ہیں کسی چیز کی صاحب قرآن کے مومن قرآن کا پابند ہے جو قرآن کہتا ہے وہ اتھینٹک کے پاس ہے لکی چلو آج کے چلتے ہیں اور اسی کے مطابق اللہ کے فرمایا فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ آپ نے جو فیصلے کرنی ہیں انزل اللہ کے مطابق کرنے ہیں یہ کتاب کے مطابق آپ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ جب حق آ گیا آپ کے پاس آپ فیصلے بھی اس کے مطابق ہونے ہیں ادھر ادھر کے چیزیں صرف فیصلے ہی نہیں ہونے تو ہماری ہوا کے مطابق فیصلے نہیں ہونے ہوا کہتے ہیں ذاتی پسند ناپسند اس کے مطابق ہی نہیں ہونے یہ راہ نکالتے ہیں قرآن میں راستہ ملتا نہیں پھر ادھر جاتے ہیں کھول لگا کے لے آتے ہیں سماج کا حق کے لیے سارے بینک کو نظام کو انہوں نے فتوے کے ذریعے جائز کرا دی ہے اس کو اسلام میں ہی بنا دیا جواب دو گے کہ اللہ کے حضور جاؤ تو وہاں آج تو مزے کر رہے ہیں فتوے کے پیسے آتے ہیں کروڑوں روپے لیتے ہیں آج تو مزہ آ رہا پیسہ آ رہا اور کل جا بارگاہ الہی میں جاؤں گا وہاں جا کے جسٹیفائی کرنا کہ شاید کے ذریعے تمہیں اس کو حلال کرا دیا گیا ربا کو حرام ہے ارے اسلامی بینک اسلامی لگ گیا تو حلال ہو گیا اچھا سور اگر کالا حرام ہے چٹا جائز ہے ہم کہہ سکتے یہ بات کہ کالا رنگ کا سور حرام ہے چٹا حلال ہے ہو سکتا ہے سور تو سور رہنا ہے نا بینک سود ہے سود ہی رہنا جو مرضی نام دیں سمے تو موہا انتم و آباؤکم تم نے خود نام رکھے ہیں اور تمہارے آبائے داد نام رہ گئے ہیں یہ تو نے نام گھڑے ہیں یہ بینک سامی بینک ڈبل مارتے ہیں اس کا سود زیادہ ہے سامی بینک ان کا کام ہے آپ پتہ کر لیں گے بینک یہ میزان بینک کھولا ہے جا کے پتہ کریں ان کا سود زیادہ ہے دوسرے کا کام ہے جو غیر اسلامی بینک ہے حرامی کے بینک ہیں اس کو اسلامی ہے حرامی بینک ہے تھوڑا سود ہے اسلامی کا زیادہ چکر گڈی لے لو جی اسی پیسے تو سود لینے یہی کہنا ہے کوئی چیز لو اسی کاروبار کر لے تھوڑا اچھا جی کاروبار رہی اپنے ہی نام ہی ایک قسط نہ دو پڑھ کے لینے یہ کون سا کاروبار ہے یہ حرام کاروبار ہے یہ قرآن کی روح سے حرام ہے جس طرح سود جو ہے
ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਦਾ ਅਲ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ, गोरा ही हराम ही, सूर सूरी है। आपने सलामी के लगा के लोगों को चक्कर दिया, ये पता लगा जब दौरे लगे हैं ना, जिन्होंने फतेह पे पैसे लेके दिए हैं, पता लग रहा है बड़े बड़े अपने आप को समझे उसकी बड़े मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, लग रहा पता। बहरहाल ये किताब मुहैमिन है, इस किताब का नाम मुहैमिन है। अब समझ लगी नूरवी मुहैमिनी अल-मौइज़ा अल-फुरक़ान, फुरक़ान की आपको दे दिया हवाला। ये देखें सूरह अल-फुरक़ान ही आई है इस किताब में, 456 सफ़े। ये मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि आपको नॉलेज आए, कुरान के मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल हुए हैं कुरान में, उसके मुख्तलिफ शेड हैं, मुख्तलिफ जहतें हैं कुरान के नामों की भी। ये सफ़ा नंबर 456 है, 456 सफ़े। एक नंबर 1 ही आया है। आप गौर करते हैं, पिछले 3 दर्स हुए हैं कुरान के तारफ़ के हवाले से, चौथा दर्स चल रहा है। आपने पहले नहीं सुना आगे, मतलब दावे से कहते बताया नहीं किसी, कुरान के तारफ़ कुरान से नहीं बताया किसने, व्हाट इज़ कुरान नहीं बताया, क्योंकि उनकी इसकी तरफ तवज्जो नहीं है। दिन रात घटते रहते हैं बातें, अपनी तरफ से लोगों को कने में खाते रहते हैं, इनका काम ही है, मशीनें लगी। ये देखें अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरक़ान, नज़्ज़ल फुरक़ान। अब कुरान का एक नाम अल फुरक़ान भी है। अब समझिए, नूर भी है, मुहैमिन भी है, अल मौइज़ा भी है, अल किताब भी है, डिफरेंट नाम ने कुरान दे। तो यहाँ अल फुरक़ान का है कुरान, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरक़ान, बरकत है वो ज़ात जिसे क्या किया, अल फुरक़ान नाज़िल किया। ये किताब की नामी है, इस सब इस कुरान के नाम अस्माए कुरानी है। अब फुरक़ान का मतलब क्या है, जैसे अब मुहैमिन का मतलब निगरान है, आला में पता है, नूर लाइट। अब ये फुरक़ान होता है जो हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करता है। हाँ, वो तमीज़ सिखाता है, जो ये बातिल है ये हक़ है, ये है फुरक़ान। कुरान अल हक़ है, ये बातिल और झूठ के दरमियान तमीज़ फ़र्क करता है। अला अब्दिही नज़्ज़ल फुरक़ान अला अब्दिही, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल फुरक़ान नाज़िल होता है। इनकी हदीसों की किताबें या और हिस्ट्री की किताबें वो नहीं नाज़िल हुई भाई, इस चीज़ को गौर समझो, इस चीज़ को। और कोई किताब में नाज़िल नहीं हुई अल फुरक़ान के, ये मोटी बात है। जब नाज़िल नहीं हुई तो अल्लाह ने मना किया उन चीज़ों पर अमल नहीं करना जो नाज़िल नहीं हुई, जो नाज़िल हुई हैं उसके मुताबिक के फैसले करने हैं। अब खुद ही देख लें, नज़्ज़ल फुरक़ान अला अब्दिही, यानी अल फुरक़ान जो अपने बंदे पर नाज़िल की अल्लाह ने। इसका पर्पज़ बताया, पर्पज़ क्या है, लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। देखा पर्पज़ क्या है, लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा, तो ताकि आप आगाह कर दें आलमीन को, तमाम आलमीन क़यामत तक आने वाले इंसान को, इसके ज़रिए आगाह करना है। ये वो किताब है और किसी के ज़रिए आगाही नहीं देनी, ये कुरान के ज़रिए, क्योंकि अथेंटिक है, मालिक की तरफ से आई है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उनके कल्बे अतहर पर नाज़िल हुई है किताब। आप देखिए कितना सिस्टम, अभी आपको आप लेके चलेगा
کتنا سسٹم تھا جب وہی آتی تھی، اس کے ساتھ گارڈ آتے تھے بڑی مضبوطی کے ساتھ، بڑی حفاظت کے ساتھ وہی آتی، ایسے نہیں چھوڑ دی تھا وہ ہمیں. ابھی آئے گی آج یہ دیکھیں 615 صفحے چلیں گے. اتنی اتھینٹک کتاب ہے یہ. 615 صفحہ سورہ حمیم سجدہ ہے. 41 ہاں اس کی آیت میں 41. اس کو عرض بر کریں ان باتوں کو، بار بار ہر جگہ دیکھیں کیا لکھا ہے ان کے تحت. یہ دیکھیں کتنی عظیم دعائیں آتے ہیں ان کے اندر، کیا رہنمائی ملتی ہے ہمیں. اللہ فرمایا ہے آپ 41 40 اچھا 40 ہے 614 صفحے پہ حامیم سجدہ 41 سورہ، اور آیت نمبر ہے اس کی 40 نمبر آیت ہے. 41 سورہ اور 40 نمبر آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یلحدون فی آیاتنا، نہیں یار ان الذین کفروا 41 41 کہہ رہے ہیں. ہاں 41 جو ہے وہ ہے ان الذین کفروا بالذکر ہاں لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز. ہاں کیا بات ہے. جن لوگوں نے کفر کیا اس ذکر کا جب وہ ان کے پاس آ پہنچا، ہاں جی لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز، اور یہ کتاب تو ایک بہت عالی مرتبت کتاب ہے. یہ دیکھیں کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب اگر اگلی پڑھ لو. لا یاتیہ الباطل من بین اس کتاب کو سینے سے لگانے کا دل کرتا ہے. اتنی پیوریفائڈ چیزیں آتی ہیں کہ دل کرتا ہے سینے کے ساتھ بندہ لگا کے چلتا پھر. یہ وہ نور ہے، شیشہ ہے بھائی، شیشہ. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حکیم. اس میں باطل کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے. بہت بدل تنزیل من حکیم حمید، یہ اتارا گیا ہے حکیم حمید کی طرف سے. دیکھو جو ویسا جی دیکھ جو بات سنے تو بالکل. یہ 14 صدیاں بیت گئی ہیں، ایک لفظ اس کے اندر نہ داخل کر سکے. اور سی کتابیں انہوں نے عدد قرآن بڑی کتابیں لکھی ہیں، اس کے اندر ایک لفظ نہیں داخل کر سکے جو جھوٹ کے پروردہ جو ایڈ کر سکے نہ کم. نہ نکال سکیں نہ ایڈ کر سکیں. یہ ہے اس کی تنصیب. کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے ذکر کو کہا، ہم اس کے نگہبان ہیں، حفاظت کریں. یہ اللہ کا فرمان ہے. اچھا یہ دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم. انسان نے کفر کب کیا ہے اس کا، یعنی قوموں کا یہ حال رہا ہے، ہمارا بھی یہ حال ہے جب بھی حق آیا اس کا انکار کیا. کہ جب بھی ذکر آتا ہے، یہ قرآن آتا ہے انبیاء کے ذریعے، تو قوم اس کا انکار کر دیتی ہے، کیونکہ ان کے مفادات سے خراب بات ہوتی ہے. انہوں نے دکانیں بند کرنے واسطے آتا ہے، وہ بھانپ لیندے ہیں، ان کے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہماری روزی روٹی کا بندہ جاؤ ختم کرنے آ رہا ہے. یہ اللہ پہ ان الذین کفروا، بے شک ان لوگوں نے جنہوں کفر کیا بالذکر، اس ذکر کا، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آ گیا. مکے والے نے بھی یہی کیا تھا، اے تو کی ہے بھائی ساڈا سب کوئی ختم. سب کو میں نے یہی کیا. یہود نے، نصارہ نے، ان کے پاس ان کے انبیاء آئے کتابیں لے کے، انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ حق جو ہے باطل کو بھگاتا ہے. قل جاء الحق ان کو پتہ ہے ہماری دکان نہیں ختم ہوتی. تو آگے کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ.
खुद ही डिस्क्राइब अल्लाह ने कर दी है। वो जिक्र क्या है, आपके पूछे जिक्र क्या है, अल्लाह ने खुद ही डिस्क्राइब किया है, वह इन्नहु लकिताबुन अजीज, ये है जिक्र। इसका नाम भी किताब अजीज है। इसका नाम किताब अजीज है, जिक्र भी इसका नाम है, और जिक्र भी कुरान का कहते हैं। ये नाम मैं कहना अस्मा है मुख्तलिफ, और जिक्र कुरान का कहते हैं। हो ये ना उसके पैरेलल बने हैं चीज़ें, ये तस्वीर जिक्र भी गलत है। ये सारा पैरेलल बने, ये मज़हब है, ये कुरान नहीं है। कुरान प्रैक्टिकल की दावत देते हैं, प्रैक्टिकल करो। ये नहीं चाहिए उस तफसीर भी ला 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 अमल चाहिए, अमल। वो छात्र नमाज जाके वो चल जाता है, क्या मतलब बेटा? उसको सुनता नहीं है कि तुम क्या सुनाते हो छात्र के साथ आगे। ये मज़हब की चीज़ है, रिचुअल्स दीन के। रहमानियत है। हाँ, रहमानियत, इसका दीन के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, इसका सब ताल्लुक है, ये दीन है, दीन बारहा कुरान हकीम है। अल्लाह फरमाते व इन्नहु लकिताबुन, खुद बता रहा है अल्लाह अजीज़, ये किताब अजीज़ अली मतबत ऑनरेबल किताब जो है वो है जिक्र, बेसिकली लम्हा जाओ, इज्जत देने वाली ये किताब है, ये किताब है, और कोई किताब नहीं है। ये मुगालते से निकला है बाहर, ये एक किताब, वन एंड द ओनली किताब, ये है किताब अजीज़। इसका हर को अभी इनकारी हम कहाँ मानते हैं कुरान का? उसको रखा है जुदान तोड़ा के ताकत रखे हैं। गुलाब के अंदर हम कब इसकी एक बात भी अमल नहीं करते, ये कुफर ही होता है। और क्या है? ये कुफर है, किताब के होते हुए उसके बात पर अमल ना करना, ये कुफर की रवेश है। आगे हो रहा है, ये किताब ऐसी मोहकम, ऐसी सील्ड बुक है, सील्ड, ला याती हिल बातिलो मिन बैनी यदैहि वला मिन खल्फिही, बातिल इसके अंदर दाखिल हो ही नहीं सकता, ना आगे में ना पीछे, दाएं बाएं, किसी सिमत से भी इसके अंदर दाखिल सेट करके दिखाएं कोई लफ्ज़ के अंदर। इतने ये कारीगर हैं, सेट करें इसके, उठा के परे मारेगा सेट करें। अलग किताब। इतनी किताबें तो बनाई हैं, एक लफ्ज़ इसके अंदर निकाल के या इसके अंदर शामिल करके दिखाएं। ये अथेंटिसिटी, ये है 1400 साल से ऐसे ही आ रहा है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं कर सका, या जो दुनिया का फटाफट हो कोई चीज़ अब भी दाना हो, इसके में जा ही सकते, ला ही जाते हैं बातिल, बातिल का सवाल ही पैदा होता है इसके अंदर दाखिल हो जाए। क्यों? तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद, ये उस नाज़िल हकीम का करता है। ये हकीम हमीद की तरफ से आई है, हिकमत वाला अल्लाह जाके दिखाया इसके अंदर। ये हमारा कुरान ही ओढ़ना बिछोना होना चाहिए। कुरान तरफ बेहतरीन बंदे की लाइफ को आसान कर देता है, यकीन किया। इसको रख के चलेंगे जहन में, आसान जिंदगी है, रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स होने का, रोशनी में थोड़ा कमाएंगे उससे बरकत आएगी, हेरा फेरी काम आएंगे, छठी आपके जान पे बाल आएंगे, ज़हन उलझा रहेगा, बच्चे खराब, घर खराब, दिन भी खराब, काते मार का, ये आपके जहनी जो है और बढ़ेंगे, नफसाती मराज आएंगे। क्या करना है? उस तो बाद फूक निकल दे, चलो ये छड़िया कब्रस्तान रात पै रही है, निपटाओ, बहुत छड़ देता, लाश बहुत छड़ देते रोज देखने, तो क्या फ़ायदा पापड़ बेलने का? सीधी सीधी ये लाइट हाथ में लो, चलते जाओ, सफ़र आसान हो जाए। अब मैं थोड़ी तुम्हें रोशनी देता जाएगा, तुम मंजिल ये यानी इतनी जिक्र का मतलब कुरान है, ये आप याद रखें चीज़। जिक्र का मतलब ला किताबुल अजीज़, ये कुरान अजीज़ जो है ये, और 15 बड़ा नौ देखे 15 वो वही साल में आया।
یہ سورہ الحجر ہے، اس کی آیت نمبر 9 دیکھیں، آپ اس کو نوٹ کریں، آپ کو وہ کئی حوالے دینے پڑ جاتے ہیں۔ 15 بٹا 9 صفحہ نمبر 325 325 دیکھیں کیسا اللہ نے پڑھے نہیں یاد تھا آیت نمبر 9 15 9 إِنَّ نَحْنُ الذِّكْرَ نزل الذکر وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ لا حافظ لا حافظ جیسا ترجمہ نے پڑھے ترجمہ ہاں جی بسم اللہ بے شک یہ کتاب نصیحت ہمیں نے اتاری ہے، اللہ کا ہم ہی اس کے نگہبان۔ یہ اللہ فرمایا جی ہم نے اتارا اس کتاب کو، اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں، یا میں بتانا تھا ذکر، نزلنا ذکر، جی یہ ذکر کا ہے، یہ کتاب ہے، جی یہ قرآن ہے، الفرقان ہے، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ بے شک یہ ٹرمنالوجی قرآن کی ہے، ہم نے اپنی اس کو معنی پہنا کے وہ لگا دیے لوگ ذکر اصل تسبیح کرتے ہیں۔ تصویر کرنا یہ ہو حقا کی باتیں میں نے دیکھی، اپنی دیکھی ماحول کیا کرتے ہیں۔ میں ایک بندہ میں نے ملے ہوگا کرتا ہے، وہ محفل اٹینڈ کرتے، میں کیا یار تینوں کوئی ہارٹ کی تکلیف ہے یا کہنا ہوئی ہے، میں نے ضربان ہوتی کہتا وہ ایسا دل لا کے نا مار دے ہو حق دل کا زور لگا کہنا وہ زور لگتا ہے ہوئی کہنا دل کدی میرے صاف کدی میرے صاف ہو سکتا انہیں کالے ہوتے ہیں ہو کھا کر دو نمبر کر رہے ہوتے رشوت پڑا ملاوٹاں وہی بندے وہ بندہ کہتے تھی میری گل صحیح سمجھ آتی ہے، وہ تو فائدہ کی نہیں، اسی مارا تو سٹا تھا گئے بڑی سٹ مار دیں۔ چلو آگے چلیں۔ 75 اب یہ میں نے بتایا کہ قرآن کو ذکر کہتے ہیں، یہ ٹرمنالوجی ہے، اصطلاحات ہیں قرآن کریم کی، قرآن سے سمجھے تو پتہ چلتا ہے یہ کیا اصطلاحات ہیں۔ انہوں نے معنی الٹے بنا دیے اپنے فائدے کے لیے، مہجور بنا دیا، مہجور ہاں معذور کر دیا۔ یہ دیکھیں 75 سورت ہے، اور اس کی میں بتاتا ہوں، یہ 753 سے شروع ہوتی ہے اور 75 اور 754 پہ چلے جی جی 700 القیامہ سورہ ہے 75 نمبر۔ دیکھیں جوید صاحب کیسے جو جمع ہوا قرآن یہ بتایا گا، یہ کیا بتائیں گے، اور ڈیم پہ لکھا تھا، یہ پتوں پہ لکھا تھا، اور 10 پر بکری کھا گئی، یہ بڑی وجہ جی بات سنا ہے ہاں جی، ہاں نا، جی۔ 40 سپارے سی 10 بکری کھا گئی، بکری پڑھی لکھی ہے، والے کھائے اس میں اندازہ آتا 31 سے لے کے 40 تک۔ ہاں تو یہ سارے بنائی من گھڑت باتیں ہیں۔ یہ اب جو آیات آئی ہیں یہ قرآن کے جمع کرنے کے حوالے سے ہیں۔ یہ 16 نمبر سے شروع کرتے ہیں۔ پڑھ جی لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہی، اور وہی کے لیے اپنی جو زبان ہے اس کو جلدی جلدی مت جلایا گیا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ لائن دی جا رہی ہے، رہنمائی ہو رہی تیزی سے ہے نہیں کہ آپ جلد بزی کریں۔ آج ہمارے لیے بھی یہی ہے، ہمارے بھی ہم سلو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھنا جلدی ہے۔ میں بہت غلطی ہے۔ ہاں وہ اللہ تعالیٰ قادر ہوتے ہیں ٹیشن کی ہوتی نا، اور کیا ہے یہ اللہ نے کہا نہیں جلد بازی نہیں کرنی، ذرا ایسا رکھنا اپنے زبان، لا تحرک مت حرکت دیں بہی لسانک اپنی زبان کو اس کے لیے، لتعجل بہی جلد بازی نہیں کریں آپ۔ ہری نا ہری کئی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، ہری تو روکے ہمارے لیے اس میں رہنمائی ہے، ہم ہر کام میں جلد بازی کرتے ہیں۔
नहीं ज़बरदस्ती करनी, सब्र करना, ठहरना, ठहराव पैदा करना। ये हमारे लिए रहनुमाई है इस आयत के अंदर। आगे अल्लाह फरमाता है तुम्हें जल्दी के देखा अंदाज देखा, इन्ना अलैना जामअहु व कुरान, देख रही ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है इसको जमा करना। आप क्या कह चलते अल्लाह ये खुद जमा अल्लाह ने करवाया है। मैं कहूँगा इन्ना अलै जी हमारे ऊपर जमा हो, इसको जमा करना, वह कुरान हो, उसका बताना, समझाना, किरत करना, ये हमारी तरतीब सब जमा सब आएगा। फ़ैज़ा कराना हो, जब हम इसको किरत कर लें, तरतीब दे दें, पढ़ा दें, फत्तबे कुरान हो, उसको तुम इसको इत्तबा करो। बात ये बड़ी क्लियर गल है कि अल्लाह ने कुरान च किया है कि कुरान वास्ता पढ़ो, ऐसी जमा करवाया है, और स्लोली उस तरह देखो ग्रेजुअल, हाँ, सिर्फ कुरान पढ़ ग्रेजुअल। सुम्मा आगे सुने के 1999 सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, हाँ, और इसका बयान करना जो है वो भी हमारी जिम्मेदारी। देखें गिल साहब, जी जी जी, वो कहता है एक्सप्लेनेशन ही अपनी आप करेंगे। एक्सप्लेनेशन इसके अंदर कर दी है अल्लाह ताला ने, ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है किताब में। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बिल्कुल ये किताब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये बात आपने सही कही है, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। और जमा तो अल्लाह खुद किया इसको, बाद वाले कहाँ आगे जमा करें बड़ी इतनी अजीम चीज़ इन बाद वाले जिम्मे लगाने थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हुआ है, उनके कातिबीन ने वही साथ शामिल रहते थे। अल्लाह की निगरानी में सब कुछ हुआ है, कंपाइलेशन सारी अल्लाह ने कराई है। ये कहना बाद में किसने करा दी, ये बात गलत है। कोई बकरी नहीं छुपारे खा के की, ये सब झूठी तारीख है, ये कुरान की बात नहीं है। कुरान में दिखाया बकरी खा के सिर्फ तो मालेंगे, कुरान की बात नहीं है। ये झूठे की तिबरी है, इनका वो उस्ताद सबसे बड़ा तिबरी नाम का बंदा है, उसने घड़ी बातें तारीख़ तिबरी कहते हैं, उसके 36 जिल्दें हैं। कितनी जिल्दें हैं उसकी, कई जिल्दें हैं। उसने तारीख मतलब किया मुसलमान माने कोई अरब नहीं था, वो अरबी नहीं था बंदा, ईरान का था या यहूद का बंदा था, किसका बंदा, वो तारीख सारी गड़बड़ की थी उस बंदे ने। ये उसकी बातें बकरी खा गई। कुरान आया था, ये कुरान अपनी बातें बयान कर रहे हैं ना, वो नहीं कह रहा। ये मौलवी जुम्मे में फतवा में पढ़ते हैं, जामिया कुरान उस्मान कहते हैं। ये तो अब ये अपने आंखों से इन्ना अलैना मजम हो, अल्लाह ताला ने फरमाया मेरा मसला है जमा करना, किसी और के ज़िम्मे नहीं लगाया। वो कराया उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए, लेकिन अल्लाह ने अपनी निगरानी में कराया। जहाँ जहाँ आयत फिट करनी थी, सूरत लानी थी, अल्लाह ने तरतीब अल्लाह ने खुद लगवाई है। ये हो नहीं सकता किसी और पर छोड़ो, इतना अजीम काम, उतना अजीम पैगम्बर जिसके हाथों से ये काम। इंसान तो कोई गलती कर सकता है। हाँ, ये है कुरान, ये है तारीफ कुरान। गिर साहब ऐसा कभी नहीं सामने आया है, बताते नहीं। तो तुम्हें कोई ज़्यादा मसला है तो बाहर वाले के ज़िम्मे लगाओ, फलाने ने तैयार कर, जब कुरान का हमने यानी एक्सप्लेनेशन ही भी खुद अल्लाह ने की है, अल्फाज की, आयात की, रसूलुल्लाह को बताया गया ये ऐसे एक्सप्लेन करो, उन्होंने अलहदा नहीं दिखाया, इसके अंदर ही सब कुछ
کاش کرام کاتبین کا ہے، برارتن کہا ہے. اگر قرآن خالی قرآن چلتا آتا نا، خالی قرآن اس کی تو تعلیم ہوتی، صرف قرآن ہی ہوتا ہے تو آج منافع کچھ ہوتا دنیا میں. کچھ کش مومنین کا معاشرہ ہوتا ہاتھ طرف، کیونکہ اس کو سائڈ لائن کر دیا، اپنی روایتیں جھوٹی امن کا سچی. معاشرہ. ہاں وہ نہیں ہے. سر لگتا ہے کہ وہ ابھی تک خود ہی نہیں قرآن کو سمجھ سکے تو وہ کسی کو کیا سمجھائے؟ بالکل صحیح بات نہیں خطب سمجھ آ سکتے ہیں جب آپ کو جب اس کے ساتھ پیرل اور چیزیں لاؤ گے قرآن ہی سمجھ آتا جی جی ایسے. قرآن ہوتا تھا ہی کہ نہیں انہوں نے بڑا مشکل ہے، نہیں مشکل کوئی نہیں. حالانکہ آسان میسر کیتا ہاں. ہے سورہ قمر دے اندر. اوہ ہوئے ہوئے. دیکھیں جی سفر نمبر 700 جی دو ایسا پڑھ کے وائنڈ اپ پکڑ لیں. 726 747 47 سورۃ مزمل، سورۃ جن 72 نمبر 72 صورت ہے الجن، سورۃ الجن. اور اس کی آیت میں ہے 25 سے لے لے 747. ہاں یہ 838 تھی اس کی سامنے آئے گی. جو ویسے ایک لکھ لو گلا جی بالکل. اور 200 لوگوں نے کیا سانو کیا دھوکھا دیتا ہے. سیلف سفیشینٹ کتاب ہے اور سیلف ایکسپلینٹری جو سمجھ لفظ استعمال کی بڑا اچھا لگا. اپنا معافی و ضمیر خود بیان کرتی ہے. یہ کتاب ایسی ہے گرسا یہ کسی بات کا دعویٰ کرتی ہے نا، دلیل بھی خود دعوے دیتی کی ہے، دلیل بھی دیتی ہے. سرٹیفکیشن کرتی ہے، اس کی سرٹیفکیشن سرٹیفکیٹ کہتی ہے. یہ کتاب ہے. ہم تو فتنوں کے مارے ہوئے فقوں کے مارے ہوئے معاشرے میں رہ رہے ہیں. قرآن کو چھپایا ہے انہوں نے. کل یہ 25 نمبر آیت ہے. پڑھو نہیں. قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. کہہ دیں کہ جس کا تم سے وعدہ ہے ہو سکتا ہے وہ قریبی ہو یا دور ہو، یا میرے پروردگار نے اس کو دور کر دیا. یعنی ان کے ساتھ جب بات ہو رہی تھی مخالف کے ساتھ بھئی وہ وقت آ کے رہنا وعدہ کی جاتا ہے کہ اپنی روش چینج کر لو قبل اس کے وہ گھڑی آ جائے سب پکڑے ہو اپنے پر درست کر لو. میں تعلیم نہیں کہتا کہ کو نہیں میرے علم کرنی میرے ادراک نہیں اللہ ہے. جانتا ہے. میں ہاں کل ان آدری قریب ما توعدون جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے میں نہیں کہتا کہ قریب ہی ہے. اللہ کا رسول نے فرمایا گیا ہم یجعل له ربی آمدہ. ہو سکتا اللہ اس کو لمبی مدت کا دراز کر دے. میں نہیں تو کوئی کسی کے کمٹمنٹ بھی نہیں کر سکتا. آگے فرمایا آگے پھر تھوڑی عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. کیا بات. غیب جاننے والا وہی ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا. یہ دیکھا جتنا ہونا آتا ہے غیب کا علم وہ نبی کو وہی آتا ہے وہ ظاہر بس ہو وہ جاتا بتاتا ہے. ہے. اور اتنی بات اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں یہ جو غیب کا جانے والے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو منہ پہ تمانچہ ہے. یہ آیت ہے عالم الغیب فلا یظہر وہ ظاہر نہیں کرتا اعلیٰ غیب احد. آپ غیب کسی کے بھی احدہ کسی کے پر ظاہر نہیں کرتا. وہ شاہ رنگ کے بھی غریب ہے. ہاں بالکل. اور کیا ہے کہتا ہے کرتا ہے اللہ من ارتضی من رسول. جس نبی کو اس نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے اس کو غیب کی خبریں بتا دیتا ہے. گزری ہے وہی اس کا اس پر ظاہر کرتا ہے کسی کے اوپر اور نہیں ظاہر کرتا. جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا علم وزیہ وہی اس کو ہو جاتے ہیں. اور لا محدود علم غیب اسی کے پاس ہی نہیں بھی ہوتا ہے. ہاں جی. لیکن وہی پہ یہ قرآن کے بے شمار آئے تھے. آگے بڑھا
فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا. ترجمہ پڑھیں، ترجمہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں، جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس کو غیب کی باتیں بتا دیتا ہے اور اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے. دیکھا جب وہی آتی تھی نا باقاعدہ گارڈ نال اندر سے وہی دی حفاظت واسطے، ایسے نہیں وہ ہوا اچھی بھیج دیتے نہیں. اس میں کوئی ملاوٹ نہیں. میلا چینج سوال ہی ہو جائے گارڈ جس طرح آنے نا تسی بین کے ساتھ، کیش مین کے ساتھ. ویسے آؤ گے گن گن کے دے کے جانے، ایک ایک پیسہ گن کے جانا. تو اس میں تو گوڑا بڑھا سکتی ہے دینے معاملات ہیں. اللہ کے پروگرام میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی. آگے بڑھیں کندی. لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. یہ ترجمہ ہی ہو سکتا ہے. ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے غضنفر صاحب، ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں. کہتا ہے لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ وہ اللہ جان لے کہ جو اللہ نے ارسال کیا ہے وہ پہنچ گیا. خیر کریے نا، صحیح سالم پہنچ گیا. اور آگے کیا وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اس نے احاطہ کیا ہوتا ہے ہر چیز کا. وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، گن کے دے گئے انہیں آیتیں اتنی آیتیں آئی ہیں گن رہے جی. نبی کو کہا جاتا ہے یہ ہے قرآن کی حق اور سے کہا جانا یعنی اتھینٹسٹی. یس، حقانیت کا ثبوت. وہ دوسری چیز کیا اتھینٹسٹی ہے؟ اس نے کہا کیا بات کچھ اور ہی پہنچی. وہ تو کچھ اور مجھے نہیں. اس کا احاطہ کیا ہوتا ہے اللہ نے فرمائے ہر طرح سے کاؤنٹ کر کے دے کے آدھے سن رسولہ نے. وہی ایک ایک لفظ گلا جی مالا اپنا پورا رسید ہو کہتے ہیں رسید وصولی ہوگی، وصولی پا کے جانے تھے. اور اللہ تو خود بھی جانتا سی، دیکھتا سی. بہت بہتر، یعنی بہت سیکیورڈ، بہت سیکیورڈ. اور جسوں کو وہی آتی تھی نا یہاں سے دنیا سے برادر منقطع ہو جاتا تھا نبی کا. ہاں یہاں سے کوئی آواز نہیں آتی تھی. ہاں سالی پیدا کھڑکا نہیں، یعنی سانس کی آواز بھی ان کو کان میں نہیں آتی تھی. اتنا پہرا تھا، اتنی بندی تھی وہی کے معاملے میں. اللہ، جب وہی آتی تھی بالکل کٹ، کوئی واسطہ نہیں دنیا کا، پیور طریقے نال وہ قلب اطہر تک نازل ہوتی سی. وہی گن کے جندے سن آیتاں لفظ وہ جو گارڈ آتے تھے. بات سمجھ رہے نا کیا سمجھانا چاہ رہا کرو. یہ اس کا اتنا محتاط طریقہ تھا وہی کے آنے کا، اور اسی لیے اللہ نے اس کی حفاظت کے ذمہ نے خود لیا ہے. کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا اس کے اندر، مزہ نہیں ہے. اور میں کہتے ہیں آپ سب سے اوپر قرآن کو لے آیا، سب کتابوں سے، سب مذاہب سے اس کو لے آئیں، پھر اس کی نمایاں تجلی دیکھیں کیا نکلتے ہیں. یہ کہیں جانا پھوٹ کے روشنی نکلے گی اس کے اندر سے، پھوٹ دماغوں کو الرٹ کر دیتی ہے، چینلائز کر دیتی ہے یہ باتیں. اب یہ باتیں آپ نے میرا خیال پہلی دفعہ سنی ہیں. جی بالکل ایسے. کئی دفعہ قرآن ویسے تو پڑھے گا ہوگا نا، لیکن اس طرح اللہ کی دین ہے، ہم پر اللہ کا فضل ہے. ہماری اس کے اندر کوئی ایسی شامل نہیں کہ عالمیت حاکم کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے چاہیے ایک طالب علم کی حیثیت ہے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، شفاف کہ جتنی اللہ نے سمجھ دی ہے. ہم اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، شاید طالب علم. استاد خود قرآن، استاد نہیں بننا، طالب علم کے مقام پر رہ کے سیکھنا ہے اس کو. جو استاد بنتا ہے کچھ نہیں اس کے پلے ہوتے.
استاد गुरु कुरान बनाया था। कुरान का उस्ताद कौन बन सकता है? ਇੱਕ ਆਇਤ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆਇਆ हाँ ਤਾਂ कई ਇਹ शेड करना चाहिए। कई शेड सामने इसके सही कई शेड हैं। हम तो एक बात दो बातें लेकिन इसके जिसे के गहराई में जाएंगे और राज खोलेंगे इसमें ऐसी किताब ये बंदे को डाउन लोड नहीं हो देती, काबू कर लेती, संवाद पैदा करती। बस आज इतना ही ਇਸੇ पढ़ ਵਿੱਚ लिया। ਆਇਤ ਦੇਖ ਲਓ 7/38 ਤੇ 738 ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ 70/43 44 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 43 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ 4 ਆਇਤਾਂ ये बताई है भाई आगे दोनों पहले दसा आ गई है ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰਾ ਸਜ਼ਾ नहीं वो क्या आया ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪਕੜ हाँ ਲਈ बिल्कुल। ਤੈਨੂੰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਲੀ ਮਰਤਬਾ ਕਦਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰਦਾ हाँ नाज़िल और इन्होंने तो इसको बहुत इजी लिया हुआ है। बहुत ईजी है इनको तो मुकाम ही नहीं कोई देते नहीं दे सकता सर। लफ्जा पर ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਉਂਗਲੀ ਫੇਰ ਕੇ 10 ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبرحمتك يا ارحم الراحمين دعا فقلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.